بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کی بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بعد نماز عشاء ایک اعلان جاری کیا۔ وہ آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں کافی وائرل ہوا، آپ حضرات نے اس کو سنا ہی ہوگا، جس میں حضرت نے سورہ مزمل کو 7 دفعہ بعد عشاء اسی طرح فجر بعد پڑھنے کی تلقین کی ہے، جس کو اہتمام سے ہم پڑھنے والے بنیں، غفلت کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ملک میں امن و امان باقی رہے، انتشار نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر اہتمام سے اس عمل کو کریں، خود بھی کریں اور دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی خیر کی طرف آ جائے، خیر کی بات سن لے اور اس پر عمل کر لیں تو پھر اس کا ثواب ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ اب شیطان یہ کہہ کر عمل سے ہمیں محروم کر دیتا ہے کہ ہمیں تو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو یہ شوشہ ڈال کر اور شیطان اس کے ذریعے سے ہمیں ہٹا دیتا ہے عمل سے۔ کم از کم اس بہانے سے ہم 2 رکعت پڑھنے والے بن جائیں گے، کم از کم ایک تسبیح استغفار پڑھنے والے بن جائیں گے، استغفر اللہ، اتنا تو ہمیں آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں، معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو کم از کم اس کا ورد کرنے والے ہم بنیں، اس بہانے سے ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو نہ پکارے تو اور کس کو پکاریں گے؟ تو لہذا ہمارے جو بھی داخلی اور بیرونی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، تو اس میں جو ہے ہم اللہ سے مدد حاصل کرنے والے بنیں۔ میرے ایک کے پڑھنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، اس قسم کے سوالات بھی شیطان ڈالتا ہے عمل سے ہٹانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے آگ جلائی اور بہت تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کو جو ہے بھڑکایا، اور پھر اس میں ڈالنے کی جب باری آئی تو پھر ایک کبوتر جو اپنی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے، اس سے کیا بھلا ہوگا آگ کا، وہ کیسے بجھا سکے گا، لیکن وہ اس کی فکر کیے بغیر اپنی چونچ میں پانی لے کر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ نے حرم کو اور مدینے کو کبوتروں سے بھر دیا، اور جس کی بھی نظر کبوتر پہ جاتی ہے تو محبت سے اور اس کو پلٹ کر اسے دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہ اس پہ ڈالتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ میرے ایک سے کیا ہوگا، ہمارا حصہ کم از کم اس میں تو ڈل جائے گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کے کاموں میں، نیکی بھلائی کے کاموں میں ہم جو ہے ساتھ نہیں دیتے ایک دوسرے کا، ٹال دیتے ہیں اس کو، لیکن برائی کے کاموں میں شیطان ہمیں زور دے کر وہ کام کرا دیتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت اہم مرحلہ ہے ہمارے ملک کے لیے، اور ہمارے ملک کے ہوں یا پھر بیرون ملک کے ہوں، چاہے جس جگہ سے بھی ہوں، وہ خاص طور پہ دعا کریں کہ ملک ہندوستان میں امن و امان قائم ہو، حالات سازگار ہوں، اللہ عافیت کا، خیر کا معاملہ فرمائے، باطل کو زیر فرمائے۔